السلام علیکم. بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے. جزاک اللہ. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تبارك وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطلوا ذكر حادث لذات الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر واجب محترم بزرگوں دینی بھائیوں اور محترمہ خواتین حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا کرم اور احسان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام دنیا کے انسانوں کو اپنی بے شمار نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت زندگی عطا فرمائی، قابل فخر ایمان عطا فرمایا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان خاتون کی حق کے تعزیت ادا کرنے کے لیے ایثار ثواب کی مجلس میں اپنے مقدس گھر میں جس کو مسجد کہتے ہیں مل جل کر دین کی بات کہنے اور سننے کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میرے بزرگوں، موت ایک اٹل مسئلہ ہے، امر مسلم ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک 7,500 سال گزر چکے. 7,500 سال میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک موت کا سلسلہ برابر جاری اور ساری. موت کا معنی ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونا. انسان اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ متصف ہے کہ اللہ کی ذات ابدی اور ازلی، اور انسان ازلی نہیں ہے لیکن ابدی. ازل کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ سے جس کا وجود ہو اس ذات کو ازلی وجود کہتے ہیں. وہ اللہ کی ذات، اللہ کی علامت کوئی ازل سے نہیں ہے. نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، نہ کائنات کی کوئی بھی مخلوق. لیکن ہاں اللہ ازلی ہے اور اللہ ابدی. کبھی بھی فنا اس کی ذات پر نہیں، اس کا وجود اپنا اصلی ہے. اور انسان
ازلی نہیں ہے، البتہ اللہ کے پیدا کرنے سے وجود پذیر ہو گئے، لیکن یہ ابدی، اب یہ کبھی بھی مٹنے والا نہیں۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ قبر میں چھپا دینے کی وجہ سے انسان کا خاتمہ ہو گیا، بلکہ اصل زندگی کی کہانی اب شروع ہوتی ہے۔ انسان کو قبر میں چھپا دینے کے بعد انسان کی زندگی کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ قبر میں چھپانا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، اللہ تعالیٰ اپنی کمال قدرت پر دلیل کے طور پر فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کے سمیٹنے کی جگہ نہیں بنایا؟ یہی زمین کائنات کے تمام مخلوق کے لیے کبھی کم نہیں ہوئی۔ انسان بھی بسیرا کرتا ہے، حیوان بھی بسیرا کرتا ہے، جنات بھی بسیرا کرتا ہے، جبکہ وہ ہم سے 2000 برس پہلے کی مخلوق ہے۔ پھال کھانے والے درندے بھی بسیرا کرتے ہیں، حشرات الارض بھی بسیرا کرتے ہیں، ہر ایک میں اپنی لائن کی حص ہے، ہر ایک میں اپنی لائن کی جان ہے۔ جاندار بھی بسیرا کرتے ہیں، بے جان بھی بسیرا کرتے ہیں۔ ایک مالک کے حکم سے نظام چلتا ہے، آسمان اور علمی مخلوقات کا، زمین اور تحت الثری تک کی مخلوقات کا، سمندر اور اس کے اندر کے مخلوقات کا ایک آرڈر سب پر چلتا ہے۔ وہ رزاق بھی ہے، وہ ذوالقوت المتین بھی ہے، وہی وجود بھی دیتا ہے، وہ بھی فنا بھی کرتا ہے۔ وہ پانی میں بھی فنا کی طاقت رکھتا ہے، وہ فضاؤں میں بھی فنا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ علمی مخلوقات کے لیے بھی فانی ہے، اور زمین اور تحت الثری کی مخلوقات کے لیے بھی فنا کا آرڈر وہی چلاتا ہے۔ اور ایک ایسا بھی ٹائم آئے گا تمام ملائک کی بھی موت واقع ہو جائے گی، 4 فرشتے باقی رہیں گے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ملک الموت سے کون باقی ہے؟ کہا یہ 4، اے تینوں کو مار دو، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل کی بھی موت۔ اب کون باقی ہے؟ کہا میرے علاوہ کوئی باقی نہیں، آپ کی ذات۔ کہا تجھے بھی مر جانا ہے، میرے علاوہ کسی کے لیے بقا نہیں، یعنی اللہ کی ذات باقی رہنے والی اور کائنات کی تمام تر مخلوق کو بنا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ ہے، کل من علیہا فان، روئے زمین پر جتنی بھی جاندار بے جان چیزیں ہیں سب فانی ہیں۔ تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، بقا صرف اللہ کی ذات کو۔ تو انسان میں ازلی ہونا نہیں ہے، اللہ کی ذات ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، اور انسان وجود پذیر ہو گیا، یہ فنا نہیں ہوتا ہے، البتہ منتقل ہوتا ہے۔ پہلے عہد الست میں تھا، پھر ماں کے پیٹ میں آیا، پھر دنیا کے پیٹ میں آیا، اب قبر کے پیٹ میں چلا گیا، اور قبر کے پیٹ سے اٹھ کر کے موقف حساب میں جانا پڑے گا، اور موقف حساب سے فراغت پر السناب جہنم پر بچھایا جائے گا، اور اس پر سے پار ہو کر پھر جنت یا جہنم، اور اس میں ابد الآباد کی زندگی۔ اللہ موت کو بیچ میں لا کر کے میڈے کی طرح ذبح کر دیں گے، اور کہیں گے یا ارض الجنت خلود لا موت لکم ویا اہل النار خلود لا موت لکم۔ اے جنتیوں، تمہارے لیے ہمیشہ کا جیون، کبھی فنا نہیں۔ اے جہنمیوں، تمہارے لیے ہمیشہ کی زندگی، کبھی فنا نہیں۔ اس سے پہلے موت کو اللہ تعالیٰ سب میں متعارف کروائے گا، اور اس کا تعارف کروا کر موت کو فنا کرے گا۔ روایتوں میں ہے اگر موت پہلے اس اعلان سے پہلے خدا فنا نہ کر دے تو جنتی خوشی کی مارے مر جائے اور جہنمی غم کے مارے مر جائے۔ لہذا موت امر مسلم ہے، اور اللہ نے انسان کو ایک مختصر زندگی دی،
اور اس مختصر سی زندگی میں موت کی تیاری کے لیے اور قبر میں کام آنے والے اعمال کے لیے اور جنت میں بدلتی ہوئی درجات کے لیے اور اپنی معرفت کے لیے موقع دیا. یہ ایک ٹائم ہے. اس ٹائم میں انسان کو اپنی قبر کے سوالات، اپنی برزخ کی زندگی کی پہلی منزل قبر اور آنے والے تمام تر مراحل کی تیاری کے لیے خدا نے ایک موقع دیا. چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہر ایک کو تیاری کے لیے ایک موقع دیا ہے. تو موت امر مسلم ہے. ایک انسان جوان ہوا، اس نے اپنی ماں سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ امی جان میرے دادا کہاں ہیں؟ کہا ان کا انتقال ہو گیا. کہا دادی ان کا بھی انتقال ہو گیا. کہا میری نانی بیٹا وہ بھی فوت ہو گئی. میرے نانا وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. چاچا رشتے داروں کے نام بنا. کہا مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، یہاں تو موت ہی موت ہے. جتنے ہیں سب مر گئے، میں اس گھر میں نہیں رہوں گا. بھاگ گیا. ایک میدان میں چند بچے کھیل رہے تھے مٹی میں. پہلے مٹی میں بچے کھیلتے تھے، وہ زمانہ اچھا تھا. مٹی کی کھلونے بناتے تھے. ہر بچے کا دماغ انجینئرنگ سیکھتا تھا. آج تو بہت ٹائم کے بعد انجینئر کا لفظ آتا ہے. پہلے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے انجینئر ہوتے تھے. وہ کھلونے بناتے تھے اور اسے کھیلتے تھے. اور اتنی سائنس تھی بچوں کے دماغ میں بھی کہ کم سنی کے زمانے میں جب بچہ مدت رضاعت پوری کر لیتا تھا اور ہمجوڑوں میں جب گلیوں میں کھیلتا تھا تو وہ کاغذ کی اسٹیمر بنانا جانتا تھا. اور آج تو 20 سال کے بعد انجینئر کا لفظ دماغ میں آتا ہے. آج ترقی نہیں ہوئی، تنزلی. پہلے ترقی تھی. آج کے دور کو لوگ ترقی کا دور کہتے ہیں. ترقی تو پہلے تھی جب بچے مٹیوں میں کھیلا کرتے تھے. اور آج یہ سلسلہ ختم ہو گیا. مٹی رکھی کہاں ہے؟ اب تو آبادی ہوگی، پانی کو بھی راستے تلاش کرنے پڑتے ہیں. اس قدر انسانی آبادی گیج ہو گئی. سب بچے کھیل رہے تھے تو اس نے اپنا دامن کنارہ کش ہو گیا اس کو تاکہ میرے کپڑے خراب ہو. ایک بچہ ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ اپنے دامن کو تو مٹی سے بچاتا ہے لیکن ایک دن تجھے اسی مٹی کے اندر گورستان کے اندر سما جانا پڑے گا. تو اپنے کپڑے کتنے مٹی سے بچائے گا؟ تجھے تو ایک دن مٹی کے اندر دفن ہونا. یہاں سے بھاگ گیا اور بھاگ کر کے وہ جنگل میں چلا گیا. اب جنگل میں دیکھا تو وہ جنگلی ہاتھی. اب اس کو دیکھ کر کے اس نے موت کا تصور کر لیا. اس نے بھاگنا شروع کیا. بھاگتے 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 بھیانک جنگل میں ایک چھوٹی سی کوٹری نظر آئی. اس کے دماغ میں ایک خیال پیدا ہوا کہ اتنا بڑا ہاتھی چھوٹی سی کوٹری میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. یہاں اندر چلا گیا. جب اندر داخل ہوا چھوٹے سے دروازے سے ایک طرف سانپ ہے ایک طرف بچھو ہے. ناک پھیر لگائے ہوئے کھڑا ہے. بہت بڑا بچھو بھی ہے. اب یہ بچہ زمانے کے قریب کی عمر کا سجدہ ریز ہو گیا. اے اللہ، میں نے موت سے بھاگنے کے لیے بہت راہیں اختیار کی لیکن موت میرے سامنے ہے. ایک طرف سانپ ہے ایک طرف بچھو ہے اور دروازے پر ہاتھی کھڑا ہے. سجدے میں چلا گیا. اے میرے پروردگار، میری غلطی کو معاف کر دے. تیرے علاوہ مجھے کوئی بچا نہیں سکتا اور اس مشکل میں تو میری مدد فرما دے. اس نے 3 باتیں کہی. اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی زندگی کا مالک نہیں اور تیرے علاوہ کوئی موت کا مالک نہیں. میں بہت تنگی میں مبتلا ہو چکا ہوں تو میری مدد فرما دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس نے مدد مانگی. اللہ نے مدد فرمائی. سانپ دروازے سے نکل گیا. بچھو بھی سرک گیا اور سرکتے سرکتے ہاتھی نے سونڈ ڈالی دروازے کے اندر تو اس نے ننگ مار دی. بچھو نے سونڈ میں ہاتھی بنی گھار ہو گیا. ہاتھی بنی ڈھیر ہو گیا. اس نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ، زندگی میں ایک مرتبہ مدد مانگی تھی
سجدہ انسان کو کیا کر دیتا ہے. آج انسان سجدے سے بھاگتا ہے اور اگر فرصت نہیں ہے تو سجدوں کی نہیں ہے. باقی سب فرصت نہیں ہے تو نماز کے سجدے کی فرصت نہیں. حالانکہ نماز کا سجدہ اس بیانت ماحول میں اس کو بچانے والا. یقین ہو گیا کہ موت سے کوئی مفر نہیں. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. اللہ نے 3 باتیں فرمائی. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. اے نبی جی آپ فرما دو اپنی امت سے جس موت سے تم بھاگنا چاہتے ہو وہ موت آ کر خود تمہیں ملاقات کرے گی. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ. دوسری بات ایک دن اللہ کے سامنے زندگی کا حساب دینا پڑے گا. پیشی ہوگی اللہ کے سامنے جیسے جج کے سامنے پیشی ہوتی ہے. انسان اپنے مسائل میں جج کے سامنے پیش ہوتا ہے, اس کا فیصلہ ہوتا ہے. بڑے بڑے مقدمات میں کیا نہ کیا تدبیر کرتا ہے, وکیل روکتا ہے. جیسا جرم یا جیسی پیشی اس طرح کی ساری چیزیں پیش آتی ہے اس کو. وکلا کی ٹیم, اخراجات, رشتہ داروں کی پریشانیاں وغیرہ وغیرہ. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ. لیکن یہ پیشی کس کے سامنے ہوگی؟ اس مالک کے سامنے, اس پروردگار کے سامنے جو ظاہری حالات کو بھی دیکھتا ہے اور باطنی حالات کو بھی دیکھتا ہے. یعلم السر واخفی, جو انسان کے ظاہر کا بھی جاننے والا ہے اور انسان کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے. اللہ نے انسان کو زبان دی, جس کے بابت چاہے اس کے بابت چلتی. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وقولوا عباد اللہ اخوانا. عجیب ہدایت. لا تحاسدوا, انسان مت کرو, حسد مت کرو. سب میں باب تفاعل کا صیغہ استعمال ہوا ہے. حسد جانبین سے ہوتا ہے. آدمی خود اپنا حسد تو نہ کرے گا. حسد مت کرو. لا تباغضوا, کسی مسلمان کے بابت خفیہ دشمنی مت رکھو. اس کو بغض کہتے ہیں, خفیہ دشمنی. لا تباغضوا, بھائی دشمنی کا کیا مطلب؟ کسی مسلمان کے بابت خفیہ دشمنی مت رکھو, بغض. اسی لیے دربار نبوت میں ایک صحابی آیا, آقا نے فرمایا جس کو جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو. 1 دن 2 دن 3 دن. اب صحابہ کو شوق پیدا ہوا کہ 3 دن تک جنت کی بشارت ایک آنے والے کے بابت پیغمبر نے دی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی کو شوق پیدا ہوا کہ ذرا دیکھیں کرتا کیا ہے یہ. 3 دن تک ایک آدمی کے بابت جنت کی بشارت, اور نامور صحابہ میں نہیں تھے, عامی صحابی تھے. صحابی ہر ایک بڑا ہوتا ہے. الصحابہ کلهم عدول بأيهم اقتديتم اهتديتم. سارے صحابہ بڑے ہی ہیں, کوئی چھوٹا نہیں ہے, لیکن بڑوں میں بھی بڑے ہوتے ہیں. جیسے ابو بکر عمر, عثمان علی, طلحہ زبیر, سعد سعید, عبد الرحمن ابن عوف, ابو عبیدہ ابن الجراح, پھر بدریین, پھر مومنہ کے شہداء, پھر بیعت رضوان کے شہداء. یہ ترتیب ہے صحابہ کے درجات کے اعتبار سے. لہذا انبیاء اور رسول میں درجات, صحابہ بھی درجات, لیکن اجمالی طور پر اولئک اصحاب محمد كانوا افضل هذه الامه اختارهم لصحبه نبيه ولاقامه دينه فاعرفوا لهم فضلا واتبعوا على اثرهم وسننهم فانهم هدى لمن اهتدى. یہ صحابہ کی صفات بیان کی. عجیب قسم کے لوگ. دربار نبوت میں داخلہ اللہ کی طرف سے ہوا. تو دیکھو بلال حبشے کا رہنے والا, ابو جہل مکے کا وڈیرا تھا, نیتا تھا,
ابو لہب خاندان میں چاچا تھا. عمار، سہیل، سلمان روم سے، فارس سے، حبشہ سے آ کر مدینہ میں رہے. یہ داخلہ ہے نبوت کا، نبوت کی صحبت میں اللہ کی طرف سے. آدمی اپنے اختیار سے دینی کمال نہیں پیدا کر سکتا. دینی کمال کے پیدا کرنے کے لیے رب تعالیٰ کا ایک انتخاب ہوتا ہے. کوئی بچہ اپنے ہنر اور کمال سے حافظ نہیں بن سکتا. ڈاکٹر بن سکتا ہے، وکیل اور انجینئر بن سکتا ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم آج تک روئے زمین پر اللہ کے کلام کے نزول کے بعد اپنی صلاحیت اور اپنی عقل، اپنی ہوشیاری، اپنے مال، اپنے خاندانی وجاہت کی بنیاد پر کبھی بھی حافظ قرآن نہیں بنتا. اللہ اس دل کو ٹٹولتا ہے کہ میرا قرآن اس کے رکھنے جیسا ہے. اللہ ٹٹولتا ہے. پھر جب اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میرے بندے کے دل میں میرا قرآن محفوظ ہے، رہے گا، پھر اس کے دل میں اللہ قرآن اترتا ہے. یہ فرق ہے دونوں ڈگریوں میں. وہ صلاحیت کی بنیاد پر بن جائے گا، وہ ہوشیاری کی بنیاد پر بن جائے گا. کتنے بچے سائنس میں جاتے ہیں، کتنے آرٹ میں جاتے ہیں، کتنے کامرس میں جاتے ہیں، آٹے میں نمک کی مقدار سائنس میں جاتے ہیں، باقی دوسری چیزوں میں. یہ صلاحیت کی بنیاد پر. اور امت کا سب سے ضعیف، ناتوان، کمزور، اسباب سے عاری اور خالی اللہ اپنے لیے اس کو پسند کرتا ہے. اسی لیے حبشے کے بلال کو پسند کیا، عمار کو پسند کیا، سہیب کو پسند کیا، روم میں سے، فارس میں سے سلمان کو پسند کیا. اور وہ پسندید کی بڑی عجیب انداز میں. پھر اس لائن میں اس کی ایک محنت ہوتی ہے. پھر اللہ اس کو سبق بوجھ دیتا ہے، اس کو عقل اور طبیعت کے اندر توافق دیتا ہے. اور اس لائن میں بچہ جب محنت کرتا ہے دینی یا دنیاوی تو وہ لائن اس پر کھلتی. پھر اس کو خدمت کا دائرہ پیدا ہوتا ہے اور اپنے لائن میں وہ جنت پا لیتا ہے. چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ پروفیسر ہو، چاہے وہ حافظ ہو. حافظ عالم بننے کے بعد اگر یہ علم اس نے استعمال نہیں کیا تو ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، اس کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. میں آپ کو بھی 4 واقعے بیان کروں گا جو میں نے ابھی پڑھے. ان واقعات پر میری نگاہ نہیں تھی. جتنا آدمی علم پڑھتا ہے جہالت کھلتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس سے 1 کلاک پہلے میں اس واقعے سے جاہل تھا، اور 1 کلاک کے بعد مجھے 1 کلاک کے دوران میں نے اس واقعے کو پڑھا. اس کے لیے اسٹڈی ضروری ہے. اور علم آخرت کا اسٹڈی بہت عجیب ہے. اطلب العلم من الفقد الى النهر، کہ ہمارے سے قبر تک آدمی طالب علم رہتا ہے، کبھی بھی عالم نہیں بنتا ہے. علم کے اندر لینے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. کچھ علوم ہے، گرامر ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، علم بدیع ہے، علم معانی ہے، علم کلام ہے، فقہ ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے. ان سب سے صلاحیت علوم کے لینے کی پیدا ہوتی ہے. تو اس پر بات چلتی تھی کہ موت ایک اٹل مسئلہ ہے، امر مسلم، مرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو زندہ انسان بھی سمیٹے ہوئے ہیں اور مرنے والے انسان بھی زمین کے اندر سمیٹے جاتے ہیں. کبھی بھی زمین تنگ نہیں ہوئی، کم نہیں پڑی، ترتیب بدلتی ہے. کہیں 10 سال میں قبر کھولنی پڑتی ہے، کہیں 5 سال میں قبر کھولنی پڑتی ہے، لیکن اللہ نظام کر دیتے ہیں. ایک اللہ کی طرف سے نظام چلتا ہے. امر مسلم ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 940 سال کی ہوئی. ملک الموت آئے. اللہ تعالیٰ نے آدم پیدا کیے اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کی اولاد کی ساری شکلیں حضرت آدم کے سامنے رکھ دی. ان کی ذریت اولاد آدم حضرت آدم کے سامنے آ گئی. اور ہر انسان کی عمر اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں لکھی ہوئی آ گئی. ہم جتنے بیٹے ہیں کائنات میں جتنے انسان ہیں یہاں لکھا ہوا ہے. ہماری عمر یہاں لکھ دی گئی. ہم کو نہیں دکھتی ہے
لیکن اس ذات نے خبر دی ہے جو کل کائنات کا خلاصہ ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو تاجدار مدینہ ہے، جو فخر تو عالم ہے، جو آقا مکی مدنی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا، اس میں ہونہار خوبصورت صورت دیکھی، اور اس کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت آدم نے اپنی اولاد میں ایک بہت خوبصورت ہونہار شکل دیکھی، اور اس کی عمر 40 سال یہاں لکھی تھی۔ باری تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، میری اولاد میں اس میرے بیٹے کی عمر میں تو برکت پیدا کر دے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم، میں نے اس کے 40 سال لکھ دیے، اور تقدیر کا قلم لکھا جا چکا ہے۔ انسان جب ماں کے پیٹ میں روح پڑتی ہے تو 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں: زندگی، موت، سعادت، شقاوت۔ یہ سب لکھ دیا جاتا ہے۔ باری تعالیٰ نے ازل کی کتاب میں، لوح محفوظ میں، تقدیر کے قلم میں لکھ دیا تھا۔ وہ کون تھا نوجوان؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، باری تعالیٰ، میری عمر میں سے جو 1000 سال ہے، میں 60 سال خوشی سے ان کو دیتا ہوں، لیکن اس میری اولاد میں، اس میرے بچے کی 40 کے بجائے تو 100 سال کر دے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم، تجھے اختیار ہے، تو دنیا کا پہلا انسان اور میری زمین کا سب سے پہلا خلیفہ، لہذا میں تیری درخواست منظور کرتا ہوں، جب تجھے اختیار ہے۔ وہ کون تھے؟ وہ حضرت بنو اسرائیل کے زبردست پیغمبر، 70 آوازوں میں اللہ کی کتاب زبور کی تلاوت کرنے والے حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْأَرْضِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ حضرت داؤد کے ہاں اللہ تعالیٰ شاہ نے لوگے کو موت کر دیا تھا۔ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور۔ بنو اسرائیل کا زبردست پیغمبر تھا، لوکھن ہاتھ میں لے لے تو مین بتی بن جاتی تھی۔ محراب سب سے پہلے حضرت داؤد نے مسجد کی بنائی، بڑے بڑے ہوش لگن تالاب کے معنی حضرت داؤد نے بنائے، عمارتوں کی کڑیاں لوکھن کے بھاوے حضرت داؤد نے بنائے۔ میں کچھ آسان انداز میں بات کروں گا تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ چولہے پر گاڑی ہوئی مضبوط دیگ، جیسے اجمیر میں اندر ادھر کر کے صفائی کی جاتی ہے، آسانی سے بات سمجھ میں آ رہا ہے۔ قرآن میں قدور راسیات، چولہے پر گاڑی ہوئی مضبوط دیگیں داؤد نے بنا دی تھی اس وقت۔ یہ باپ ہے ان کا بیٹا سلیمان۔ 70 آوازوں میں، 70 لہجوں میں حضرت داؤد زبور پڑھتے تھے، اور جب زبور پڑھتے تھے تو فضاؤں کے پرندے ٹھہر جاتے تھے، آسمانی فضاؤں میں پرندے ٹھہر جاتے تھے، پہاڑوں سے آوازیں آتی تھی۔ اسی حضرت داؤد کی خوش الہامی کے نتیجے میں سب سے پہلے جنت میں اللہ تعالیٰ حضرت داؤد کو فرمائیں گے، اے داؤد، میں نے تجھے خاص چیز دی تھی، ہر ایک کو نہیں ملتا ہے۔ وہ خوش الہامی، اس کے ذریعے سے میرے بندوں کو میری کتاب کی تلاوت کر کے ان میں عشق و مستی کا شوق پیدا کر دے۔ حضرت داؤد پہلے زبور، حضرت داؤد پہلے قرآن پڑھ کر کے سنائیں گے، پھر ان کا ایمان کا خلاصہ آقا مکی مدنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرمائیں گے، آپ پر قرآن نازل ہوا، آپ خود قرآن پڑھ کر سنائیں، پھر اللہ رب ذوالجلال والعزت اپنے انداز پہ اپنا کلام پڑھ کر کے سنائیں گے۔ یہ جنتی کا اکرام ہوگا، جیسے ہر مجلس کی شاعر نشان اکرام ہوتا ہے، اس کے گنگناتے ہیں منشور الفاظ میں، منشور انداز میں، کبھی بلحان کرتے ہیں، کبھی شان خوشی ہوتی ہے، ایک نظام ہوتا ہے۔ تو رب العزت جنت میں ایسا نظام قائم کریں گے۔ باری تعالیٰ نے وہ عمر دے دی حضرت داؤد کو،
جب حضرت آدم کے 940 پورے ہو گئے تو ملک الموت آیا، بہت امر مسلم۔ اس پر میں یہ واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ تو ملک الموت سے حضرت آدم نے فرمایا میری زندگی کے سائیں باقی ہے، ابھی تو 940 ہوئی، مجھے تو 1000 سال کی عمر اللہ نے دی۔ تو ملک الموت نے فرمایا اے نبی یہ وقت شاید آپ بھول گئے، آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو وہ 60 سال دے دیے، وہ 60 سال آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو فوراً یاد آ گیا کہ میں نے تو میری زندگی کے 60 سال وہ حضرت داؤد کو وصیت کر دیے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعہ قرآن کے 30 پارے میں، اور اللہ کی کمال قدرت کا مظہر موسیٰ، اگر کوئی ان کو پڑھ لے اللہ کی ذات پر ایسا توکل عجیب انداز میں 72,000 بنو اسرائیل کے معصوم بچوں کا ایک فرعون خونی بنا اور ذبح کر دی ایک بچے کے خوف کی وجہ سے۔ ایک بچہ پیدا ہوگا بنو اسرائیل میں، تیری تخت سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا، جس میں فرعون نے وزراء کو جمع کیا اور تجویز پاس ہوئی۔ پھر اللہ نے زندگی کے ساتھ میں ہارون، موت کے ساتھ میں موسیٰ، اور اسی موسیٰ کو فرعون کے محل میں تربیت کروا کر کے خدا نے مصر کی سلطنت کے زوال کا سبب موسیٰ ہی کو بنایا، اسی کے محل میں پیدا کر کے اور اسی کے محل میں تربیت کرا کر۔ اللہ کی قدرت بڑی عجیب۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، ملک الموت آیا، اب ہماری آنکھ کے پاس بھی ملک الموت آتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کیسے داڑھی کے بال سفید ہو گئے، اب اس کے آنے کا ٹائم آ گیا، قوہ کمزور ہو گئے، اب اس کے آنے کا ٹائم کمزور ہو گیا۔ انسان کیا سمجھتا ہے پہلے بہت اچھا تھا، طاقت تھی، اب بڑھاپا آ گیا، نہیں اب بہت قریب ہو گئی، اب بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے، دادا بن گئے، نانا بن گئے۔ اسے ملک الموت سے کسی نے کہا چپکے آ جاتے ہو، اطلاع بھی نہیں کرتے ہو، تو تیاری کر لیں۔ کہا بہت کاشف میں نے بھیج دی، کیا تیری آنکھوں میں چشمہ نہیں آ گیا؟ کیا تیرے ہاتھ میں عصا نہیں آ گیا؟ کیا تیری داڑھی کے بال سفید نہیں ہو گئے؟ کیا تیرے قوہ کمزور نہیں ہو گئے؟ کیا تو دادا نہیں بن گیا؟ کیا تو نانا نہیں بن گیا؟ یہ میرے قاصد تو تھے، تو تیاری کر لیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہے، 1.25 انبیاء اور 313 رسول، یا 1,28,000 انبیاء ہیں اور 313 رسول۔ ان میں 2 صفات کے لوگ تھے، کوئی شان جلال کا مظہر تھا، کوئی شان جمال کا مظہر تھا۔ صحابہ میں بھی 2 شان تھی، کوئی جلالی کوئی جمال۔ تابعین میں، تابع تابعین میں، اولیاء اعظام میں، تمام ابدال میں، کتب میں، غوث میں، خواجہ میں، ہر نیک اور برے انسان میں 2 صفات ہوتی ہیں، کسی میں جلال کسی میں جمال، اور دونوں ضروری ہیں۔ ہمارے اسلاف اکابرین امت کی شانوں میں بھی 2 شانیں تھیں۔ ابھی نظام الدین کے ہمارے شورا کے ذمہ داروں میں عالم ربانی قطب الافطار، خدا رسیدہ بزرگ، اللہ کا مقبول ترین بندہ، وَلَكُمْ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولوی دامت برکاتہ عالیہ، ایک عرب کے بہت بڑے جید الاستعداد پی ایچ ڈی کیا ہوا ڈاکٹر اور زبردست قاضی القضات اور مدینہ المنورہ کا شہری، زبردست تقوی اور زہد کے اعلیٰ مقام کو پہنچا ہوا امام ربانی، انہوں نے کہا انت ولی من اولیاء اللہ تعالی وفی وجہک نور الذي اعطانا اللہ تعالی الصحابہ والصدیقین والشہداء والصالحین۔ میں نے خود ان کی کلپ سنی، حضرت کے بابت فرماتا ہے
شان جمال کا مظہر ہے. حضرت مولانا احمد لان صاحب وہ شان جلال کا مظہر ہے. واقعات چونکہ یہ لوگ موجود ہیں دنیا میں، الحی لا یومن علیہ خوف الفتنہ کے پیش نظر مزید ہم وضاحت نہیں کرتے ہیں، وفات کے بعد حالات کھلتے ہیں. حضرت موسیٰ میں جلال تھا، ملک الموت آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے، تو وہ شان جلال کا مظہر تھا. حضرت موسیٰ نے ایک تماچا مار دیا ملک الموت، صحیح روایت، وہ شان جلال کا مظہر تھا. تو ملک الموت بارگاہ خدا بندی میں گیا، اے اللہ اس لیے کہ اس کا کام صرف روح قبض کرنا ہے. حضرت موسیٰ کے اس عمل پر اقدام ملک الموت نہیں کر سکتا، فرشتے کی جو ڈیوٹی ہے وہی کر سکتا ہے. نہ وہ انتقام لے سکتا ہے، اس نے بدلنے کی طاقت نہیں رکھی ہے، یہ فرشتے اس سے خالی ہے. اللہ کے پاس گیا، چونکہ وہ اللہ کا غلام ہے، اللہ نے جو کام دیا وہ کرنے کا تھا، وہ کام نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کے پاس گئے. موسیٰ سے جھگڑنے کی طاقت ملک الموت میں نہیں تھی. باری تعالیٰ کو جو ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کی ادائیگی نہ ہونے پر پیشی ہوئی. باری تعالیٰ نے بتایا جا موسیٰ کے پاس واپس جا اور ان سے کہو کلیم اللہ سے ایک بیل پر ہاتھ رکھو اور ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے میں 1 سال تجھے عمر دے دیتے ہیں، جاؤ جیو مزے سے. اس کے بعد تو مرنا نہیں مرنا. ندو میں وقت نوڑل خراب، مائیں بچے اس لیے پیدا کرتی ہیں کہ وہ مرنے والے ہیں، مکان اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ ویران ہونے والے ہیں. الموت کرسن کل نفس شارب والقبر باب کل نفس داخل. موت کا پیالہ پینا ہی پڑتا ہے، قبر کے دروازے سے داخل ہونا بھی پڑتا ہے، لیکن وہ پیالہ ہے، ہم پیالوں کی طرح نہیں. بہت کڑوا ہے، موت بہت کالی ہے اور اس کا اثر ذائقہ بہت کڑوا ہے. حضرت عیسیٰ جو روح اللہ ہے ایک قبر پر کھڑے رہے، قم باذن اللہ، معجزہ تھا، باہر آ گئے. 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا ہے. حضرت عیسیٰ نے پوچھا خیریت ہے؟ کہا بخیر وعافیہ، بہت اچھا. 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکے پھر کیا غرض؟ لیکن اے نبی اللہ ایک بات بتاؤں، میری موت تو 500 سال ہو گئے، میں نے موت کا کڑوا گھونٹ پیا تھا، اللہ کی قسم ابھی تک اس کی کڑواہٹ میرے منہ میں سے گئی نہیں. الموت ناصر کل نفس شارب والقبر باب کل نفس داخل. قبر کے دروازے سے داخل ہونا ہی پڑتا ہے. جیسے انسان کو اتارا جاتا ہے قبلہ کی طرف سے، اندر داخل ہونا بھی پڑتا ہے بزرگ میں. اس لیے جب قبرستان میں داخل ہوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا اہل الدیار من المسلمین، السلام علیکم دار قوم مومنین، اے مسلمانوں کے گھروں تم کو سلام ہو. یہ گھر ہے اس کا، جیسے ہمارا یہ گھر ہے یہ اس کا گھر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض ہوئی. کل کائنات کا خلاصہ، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال پورے ہو گئے. ملک الموت آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میرے محبوب نبی کے در اقدس پر حاضر ہونا، سلام کہنا، اندر داخلے کی اجازت لینا. اگر نبی آنا چاہتا ہو تو لے آنا اور اگر آنا نہ چاہتا ہو تو ان کے حال پر چھوڑ دینا. 3 باتیں ہوئی. آقا کی ملاقات کرو، سلام کرو، داخلے کی اجازت مانگو. ملک الموت کہتا ہے میری زندگی میں آدم سے لے کر کے کل انبیاء اور رسول میں سے کسی ایک پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو پہلے سے اطلاع دی، لیکن اجازت اور ملاقات پسند ہو تو لے آنا صرف نبی کی خصوصیت. تشریف لے گئے، سلام کیا، داخلے کی اجازت مانگی.
فرمایا اللہ تعالیٰ شان ہو فرماتے ہیں اگر آنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے مشتاق ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ کی ملاقات کا شوق ہے، مشتاق کا مطلب اللہ کو آپ کی ملاقات کا شوق ہے، لے جاؤ۔ آقا نے جبریل کی طرف دیکھا، جبریل سے رائے معلوم کی، فرمایا اللہ آپ کی ملاقات کا شوق ہے، اللہ کے نبی اللہ کی ملاقات کا لطف اندوز ہونا چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے۔ وہ 12 ربیع الاول تھی اور وہ سوموار کا دن تھا اور امی عائشہ کا کمرہ تھا اور امی عائشہ کی گود میں آقا نے اپنا سر مبارک رکھا تھا۔ موت بہت سخت مرحلہ ہے، میں آپ کو وہ کیفیت بیان کروں۔ امی عائشہ نے یہ پلاٹھی مان لی تھی اور اپنے نبی کو اس موت کی سختی میں آقا نے اپنا ہاتھ مبارک جو ہے پیالے میں رکھا تھا اور اس سے پانی لے کر کے سر پر چہرے پر مل رہے تھے۔ جب یہ طاقت نہیں رہی تو اپنے عائشہ آقا کے دست مبارک کو پانی میں داخل کرتی اور آقا کے دست مبارک سے آقا کے سر پر پھیرتی، فرماتی کہ میرے ہاتھ میں وہ تاثیر کہا جو محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر آقا پر جب وہ آخری حال طاری ہوا، آقا نے وصیت فرمائی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں اللہ کے خیال رکھنا اور مخلوق کے حقوق کا خیال رکھنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تعلیم دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے لبے اور سینے کے درمیان پیغمبر کو میری گود میں میری باہوں میں اللہ کے پیغمبر کی زندگی کے آخری سانس نکلی۔ وہ سوموار کا دن تھا، اشراق کے 5 سے لے کر کے جو ہے چاشت تک کے درمیان کا وقت تھا اور آقا دنیا سے تشریف لے گئے۔ معلوم یہ ہوتا ہے الموت کبش کل نفس شارد والقبر باب کل نفس داخل، قریب المرگ انسان جس وقت ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے بدن ڈھیلا پڑ جاتا ہے، کنپٹی گر جاتی ہے، ناک کا پاسا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، سب سے پہلے آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، آنکھیں ہیں لیکن روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ طبیعی زندگی کا آئینی مشاہدہ ہے۔ ایک انسان کی سکرات میں موجود تقریباً 12 گھنٹے۔ اب میں نے جو حدیثوں میں علامت پڑھی تھی اس سے میں نے کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا، ان کے اولاد، ان کے داماد، ان کی بیٹیاں سب آئی سی یو میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے، الگ مقام پر تھے۔ میں آئی سی یو میں تھا ان کے پاس موجود، کلمہ تلقین کیا، کلمہ پڑھ لیا، مسکرا دیا، میں نے اطلاع دے دی، لیکن یہ بدلاؤ جلدی قبول نہیں کرتے تھے، ڈاکٹر کا رپورٹ کا انتظار کرتے تھے، الگ الگ مقامات پر ہول پڑے ہوئے تھے۔ بڑا ماہر ڈاکٹر تھا اور بڑی جاندار ہاسپٹل تھی۔ دوسرا یہاں ہول کیا جا رہا تھا۔ میں نے کہا سر آپ یہ کام کرنا بند کر دیں، نہ کریں تو اچھا ہے، ان کا انتقال ہو گیا۔ دیکھو ایک درجے میں اسباب ٹھیک ہے لیکن اتنا پریشان بھی نہ کرو جانے والے کو، بیچارے کی باڈی چھید کر کے جانا تو ہے نہیں، پوری باڈی چھید کر کے ایسی پریشانی کی ان پر لاحق نہ کرو۔ ٹھیک ہے ایک درجے میں جب آقا 13 دن مرض الوفات میں تھے، سر کے بخار سے مرض الوفات کی شروعات ہوئی تھی، پٹی باندھی تھی، ہمارے پرانے لوگ بھی پٹی باندھتے تھے، پٹی باندھی تھی اور اتنا سخت مرض الوفات میں سر کا بخار عام انسانوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ۔ مرض الوفات کا آغاز درد سر سے ہوا اور 13 دن مختلف مرتبہ آقا نے وصیتیں فرمائی تھی، پھر دوا آقا نے منع کر دیا،
صحابہ عاشق تھے، دیدار تھے، محبت میں جان نثار تھے. کہاں آدمی کی بیماری میں، طبیعت میں ذرا لچک پیدا ہو جاتی ہے، نبی کی شان میں ہماری زبان میں کسی کو چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، نبی کی شان میں لچک پیدا ہو جاتی ہے. تو صحابہ نے زبردستی لطف کیا. لطف کا معنی حلق میں دوا چڑھانا، حلق میں دوا چڑھانا. یہ بیمار پسند نہیں کرتا دوا. صحابہ نے وفور شوق، زیادتی محبت، کمال فدائیت میں کیا. جب آ کر کو کچھ اچھا ہوا تو کہا جن جن نے میرے لیے لطف کیا ہے، لطف کیا، ان سب کو دوا چڑھاؤ ان کے سینوں میں سوائے عباس کے. کیا مطلب؟ اس واقعے سے پتا چلا ایک حد تک علاج معالجہ ہوتا ہے. اب میں نے کہا ان کی وفات ہو گئی، بڑے بڑے لوگ تھے، وہ ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. میں اپنے سادہ لباس میں کہا اس مولوی کو کیسے پتا چل گیا کہ ان کی موت ہو گئی، جبکہ ان کی حیات کا بہت زیادہ یہ تھا کہ یہ زندہ ہے. میں نے کہا انسان کی جب روح قبض ہو جاتی ہے بدن ڈھیلا پڑ جاتا ہے. آگے میت قریب المرگ انسان کے احکام ذکر کر دیں گے. تن بدن سے روح نکلتی ہے، اوپر سے شروع کر کے پیٹ کے انگوٹھے سے نکالی جاتی ہے. آنکھ میں سے روشنی ختم ہو جاتی ہے. میں نے کہا آنکھ میں سے روشنی ختم ہو گئی، اور اگر آنکھ کو انوبھو کرنا ہے تو آپ کے موبائل کی ٹارچ لائٹ سے لگا ہو اس میں. اب آنکھ کھلی ہے، ٹارچ مار رہے ہیں، لیکن پلکیں جھپکنے کا نام نہیں ہے. پھر ان کو احساس ہو گیا کہ نہیں حقیقت میں موت ہو گئی. تو انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے، یعنی روشنی چھوڑ دیتی ہے، آنکھ باقی رہتی ہے. اور سب سے پہلے قبر میں بھی انسان کی آنکھ سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے کہ پوری آنکھ ہے پانی میں بہہ جاتی ہے، اور یہ رخسار پر اور اس کے جسم پر وہ پانی پھیلتا ہے. اس کی بھی ترتیب بتائے گی. اس طرح انسان کی موت ہوتی ہے. جب قریب المرگ انسان ہو تو جیسے قبر میں لٹاتے ہیں نا، اس طرح ان کو روح لٹا دینا چاہیے تاکہ روح آسانی سے نکل جائے. یا سیدھا لٹا کر یہاں سرحانے کے نیچے تکیہ رکھ دے، روح آسانی سے نکل جائے گی. پاس میں بیٹھنے والا آدمی سورہ یاسین شریف پڑھے اور کلمہ تلقین کرے. لقنوا موتاکم بشہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. پڑھتا رہے، اس کو کلمہ تلقین کرنا کہتے ہیں. یا تو وہ زبان سے پڑھ لے، یا آپ کی طرف وہ آنکھ کھول کر کے دیکھ لے اور مسکرا دے، یا اس کے لب حرکت میں آ جائے. اب اس نے کلمہ پڑھ لیا. جب روح قبض ہو جائے تو اپنا گدی کے نیچے سے لے کر کے سر کے اوپر کان باندھ کر کے چہرہ منہ باندھ دیا جائے اور سارے ہاتھ پیر صحیح کر دیے جائے، سیدھے کر دیے جائے. اور اس کپڑے کے علاوہ کوئی کپڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رحلت فرما گئے تو آپ کے جسد اقدس پر جو کپڑے تھے، اس کپڑے کے اوپر ایک یمنی سفید چادر ڈال دی گئی. اس سے معلوم ہوا کہ مرحوم کے جسم پر کوئی سفید کپڑا ڈال دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس پر ایک یمنی سفید چادر ڈال دی گئی تھی. آپ کے وفات کا حال تو بڑا عجیب. سیدنا فاروق اعظم اپنا سارا ہوش کھو بیٹھے تھے اور تلوار سوچ لی تھی مسجد نبوی میں. جو یوں کہے گا کہ نبی دنیا سے رحلت کر گئے تو میری تلوار سے اصلاح کروں گی. حضرت ابوبکر صدیق اوالی مدینہ میں تھے، یعنی شہر کا وہ حصہ جو اونچائی میں ہوتا ہے. آقا کی طبیعت دیکھ کر گئے تھے. موت دھوکہ دے دیتی ہے، موت آدمی کو دھوکہ دے دیتی ہے. طبیعت اچھی لگتی ہے اور آدمی چلا جاتا ہے، اور قریب کا آدمی جس نے زندگی پر ساتھ رہا وہ دور رہ جاتا ہے. اطلاع ہوئی جلدی جلدی تشریف لائے. مسجد نبوی میں کوہرام مچا ہوا. حضرت عمر کا ایک عجیب جلوہ ہے.
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुतबा इरशाद फरमाया, पहले सीधे दर अक़दस में हाजिर हुए, चादर हटाई, आपके रूह के अनवर को बोसा दिया। मालूम यह हुआ कि इंसान के जिस्म को हाथ लगाना भी जायज़ और बोसा देना भी जायज़। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमा जाने के बाद उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बकी में पहला मरहूम दफन हो रहा है। उससे पहले बकी में कभी दफन का रिवाज नहीं होता। बकी की कब्रिस्तान का पहला मरहूम उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब विसाल फरमा गए तो आका ने उस्मान इब्न मज़ऊन को बोसा दिया। कितना मुबारक होगा उस्मान जिसे पैगंबर इनकी वफात के बाद चुनता। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपने महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सब कुछ फिदा जिन पर था उस रात को बोसा दिया, चादर डाल दी, बाहर लोगों को खुतबा इरशाद फरमाया। हम तो सलात के बाद या अय्युहन नास मन कान मिनकुम यअबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत व मन कान मिनकुम यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात कमा क़ाल अल्लाहु तआला व मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिल इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला अक़िबैहि फलन यदुर्रल्लाह शैअन व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। सैयदना फारूक आज़म ने कहा, या अबू बकर कि अल्लाह के नबी की साल मार गए। हालांकि ये आयत पढ़ते थे हमेशा, लेकिन वो अल्लाह के पैगंबर की जुदाई का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, बेखुद हो गए। इसीलिए किसी को किसी से मोहब्बत होती है और होनी चाहिए तो मौत के बाद थोड़ी देर रो लेने देना चाहिए। देखो ये भूल है, अब पॉइंट नोट करो, उसको दिल की दराज निकाल लेने देनी चाहिए। अंदर ही अंदर न ले ले, वो उसको दिल का आफरा निकाल ले लो। एक मोहब्बत होती है और इंसान जिंदगी में कुछ ऐसे काम करके जाता है कि वफात के बाद जिस पर कोई एहसान हो, फिर उस एहसान के सिले में एक दिल की धारस होती है जो वो निकालता है। थोड़ी देर, हाँ अलबत्ता चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं, बवेला न करे। सबसे अफजल रोना वो है जो कुल कायनात का खुलासा अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने बेटे इब्राहीम की जुदाई के सदमे में रोए थे। व इन्ना बेफराक़ तैयार इब्राहीम लमहज़ूनुन, आंखों से चमकदार मोती की तरह आंसू रुखसारे नबूवत से बह रहे थे। साहबा ने पूछा, आप हमें सब्र की तलकीन करते, आप रो रहे हैं? पहले कासिम रबीउल बका हुआ है, फिर अब्दुल्ला अल्लाह की शुक्र का हुआ है, तीसरा बेटा इब्राहीम माँ की मारिया किब्तिया से। पैगंबर कूद कर रोए। फरमाया है मेरे सहाबा, मैंने तुमको जुबान से शिकायत करने से और वो वावेला करने से मना किया है, मैंने जुदाई के सदमे में गम करने से मना नहीं किया है। और ये दिल की अंदर का रोना होता है, वो आदमी को जल्दी बुरा कर देता है। जो आदमी सदमे से, दिल के कुरन से रोता है, उसके जिस्म की हड्डियों का गुदुल सूख जाता है और इंसान बहुत कम दुनिया में बाकी रहता है जो अंदर से गम के आंसू से रोता है। लिहाजा इस्लाम में नौहा, मातम, चीखना, चिल्लाना, गाल नोचना, बाल निकाल देना होता है। जुदाई के सदमे पर इंसान बेखुद हो जाता है, लेकिन शरीयत के हद में रहकर के उसके सदमे से आदमी को सोगवार होना चाहिए, फिर जल्द उसके गुस्ल की कोशिश करनी चाहिए। पहली फुर्सत में गुस्ल हो जाए, गुस्ल के बाद मस्जिद को कफन पहना कर रख सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बगैर उजरत के गुस्ल दिया करो। जो आदमी किसी मस्जिद के गुस्ल की विधि में शामिल होता है और किसी मुसलमान को अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए गुस्ल दे देता है, वो ऐसा हो जाता है मासूम जैसे आज मां के पेट से पैदा हुआ। ये गुस्ल देने वाले की फजीलत। पहले यही मामूल दवा की दौर में यहाँ मुल्ला रहा करते थे। मुल्ला मौलवी को नहीं कहते हैं, इनकी नस्ल अब मामलों में खत्म हो गई। मैंने भी अपनी इब्तिदाई शुरूर के जमाने में इस खानदान के दो चंद आदमी को देखा है
وہ ملا بھی غسل دیتا تھا اور وہ نواب کا سرکاری نوکر ہوا کرتا تھا اور اس کو اسلامی بیت المال سے تنخواہ ملتی تھی. پہلے قبرستان کے رکھوالے ہوتے تھے اور دیوا اگربتی کرنے والے نوابی دور میں تنخواہ دار ملازم ہوتے تھے اور ان کی رہائش قبرستانوں میں ہوتی تھی. وہ یہاں بھی تھا. آپ اتہاس پڑھو اور مانگرول کا اتہاس مانگرول میں لکھےلا موجود ہے. میرے پاس بھی ہے, منظوم بھی ہے منصور بھی ہے, اشعار میں بھی لکھا ہوا ہے اور اس کتاب کی عمر 85 سال کی ہے. میرے پاس جو کتاب ہے اس کتاب میں لکھی ہوئی تاریخ سے اس کی عمر کو 85 سال ہو گئے. 85 سال. جب اسلامی سلطنت تھی, نوابی دور تھا, یہ کام ان کا ہے. آگے مسئلہ آپ کو اور سمجھائیں گے. خالی غسل دے دیا ایک میت کو زندگی میں ایک مرتبہ, وہ گناہوں سے ایسا معصوم ہو گیا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. اور کسی مسلمان مرد یا عورت یا بچہ یا جوان کو اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے مال سے ایک مرتبہ کفن پہنا دیا, اللہ اس کو جنت کا ریشم کا کفن پہنائے گا. کتنے خوشگوار ہیں ایسے لوگ جو اپنے مرحومین کو اپنا کفن پہناتے ہیں یا جن کے لیے لامالس میت کے کفن کے انتظام کرتے ہیں. لیکن اچھے کفن کے انتظام کرنے چاہیے. لامالس میت کے لیے اچھے کفن نصیب نہیں ہوتے ہیں, یہ غلطی ہے, اس کی اصلاح کرنی چاہیے. اس لیے کہ کفن پہنانے والے کو جنت کا ریشم خدا پہنائے گا, چاہے وہ لامالس ہے لیکن مسلمان تو مرا ہے اور اس کے جسم پر یہ آخرت کا لباس جانے والا ہے. اس لیے انسان دنیا میں اپنی محبوب کمائی سے برزخ کی پہلی منزل قبر میں کفن کے علاوہ کچھ نہیں لے جا سکتا. کفن بھی لے جا سکتا ہے, باقی کچھ نہیں. اور اسلام میں مرد کے کفن کے 2-3 کپڑے, ازار, لفافہ اور چادر, قمیص. ازار, لفافہ, قمیص قربان جائے مذہب اسلام کی پاکیزگی پر, اس کے تقدس پر, اس کے عفت پر, اس کی پاک دامنی پر اور اس کے بقا پر اور اللہ کے پسندیدگی کے اوپر. کہ دنیا کے معصوم ذات عفت اور حیا اور پاک دامنی کا پیکر جب عورت گورے گورستان کے حوالے ہوتی ہے, اسلام نے 5 کپڑے دیے. 3 کے علاوہ ایک اوڑھنی بھی اور ایک سینہ بندی ہے. اسلام میں بیٹی کو بہت اونچا مقام ہے, استھان بہت اونچا ہے. اس کے بال کی قیمت کی رعایت کی گئی, معصوم ادائیں پیاری ہو گئی. اس لیے ہمارے سماج میں پہلے رومالی باندھتے تھے, رومالی. آج کی بہنوں کو تو اس کا تصور بھی نہیں. یہ مرحومہ بھی انہی صفات کے حامل تھے. کیونکہ میرے والد بزرگوار پرانے کھیت ہمارے ندی کے اس پار کے ایریے میں قریب ہم جانتے ہیں پہلے سے محنت اور مشقت کے عادی لوگ, قربانی کے جذبات کے لوگ, حلال کمائیوں کے پیچھے محنت کرنے والے, تن دھن کی قربانی دینے والے, آئیڈیا سے نہیں محنت اور مشقت سے روزی کمانے والے. میں نے دیکھا ہے, مجھے معلوم ہے میرے دادا کا ایک نمبر 25 بیگھہ کا تھا. میرے باپ جب کھیتی کرتے تھے تو ایک اتھل 15 منٹ میں بڑھتی تھی اور پہلے کوپی چلتی تھی, بغل میں رہتی تھی. ایک بھٹا ہوتا تھا کوپی نما, جس کا ہول چھوٹا ہوتا تھا اور کھیڑو وہ بغل میں. جب لمبے کھیت ہوتے تھے, اب تو ہم کھیڑو بھی کہاں ہیں, ابھی تو ہم کھیت موجود ہیں. پہلے کھیڑو ہوا کرتے تھے, اب تو ہم کھیت مزدور ہو گئے. اب تو کھیت مزدوری بھی کہاں رہی, نسل بعد نسل انسانیت بڑھتی گئی, کھیتیاں بند ہو گئی اور جو قیمتی زمینیں تھی وہ عقل مندوں نے بیچ کر کے خالی ہو گئے. حالانکہ زمین جائیداد بیچی نہیں جاتی ہے, غیر منقولہ ملکیت فقہ اسلامی کا ضابطہ ہے. یہ پروفیسر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ہم نے علماء کی ایک جماعت کو بلایا ہے. حضرت مفتی اسماعیل صاحب برقدروی, حضرت مفتی احمد صاحب دیولوی اور اکابر علماء امت یہاں تشریف لائے تھے گجرات. اور علماء نے ان کو جوڑا تھا سب کو اور کہا اپنی قیمتی جاگیر اور غیر منقولہ ملکیت ان کو بیچنے سے پرہیز کرو. یہ غیر منقولہ جائیداد, اور بڈھوں سے پوچھو وہ کبھی زمین
اور جائیداد کے بیچنے کو پسند نہیں کرتے. جو کھیت بیچتے اس کو معاشرے کے اندر کوئی اچھا نہیں سمجھتا. خیر ایک ترقی الگ چیز ہے، انسان کے مکمل پلاننگ اور سسٹم ہو، لیکن کوئی پلان اور سسٹم نہ ہو اور انسان یہاں سے لے یہاں سے خالی حرص اور امیدوں کی بنیاد پر اور کوئی منظم چیز نہ ہو تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. اب انسان جب آنکھیں اس کی بند کر دے، منہ باندھ دے، جسم کے اعضاء صحیح کر دے اور اخیر میں دونوں پیر کو ملا کر دونوں انگوٹھے کپڑے کی چیری سے باندھ دے، غسل دے دے، کپڑا دے، عورت کو اوڑھنی پہنائی جائے گی، عورت کو سینہ بند باندھا جائے گا اور کفن کے بعد میت کا قریب عزیز رشتہ دار اس کو بوسہ دے، اس کی گنجائش اس کے جسم کو چھوئے، اس کی گنجائش. اب اس کو زیادہ محفوظ نہ رکھے، اس لیے کہ اس کا ٹھکانہ قبر ہے. القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یا تو یہ جنت کا باغیچہ بن جائے گا اور غیب کے لیے یہ جہنم کا گڑھا بنتا ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں. جلدی پہنچانے کی کوشش کرے. قبرستان جانے کے بے شمار فوائد، میت کو آگے لیا جائے، بارگاہ خداوندی کا تحفہ. اسی لیے تو نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اسی لیے تو خوشبوؤں میں ملا جاتا ہے، اسی لیے تو سجدے کی جگہوں پر کافور ملا جاتا ہے، اسی لیے تو بہترین غسل بنا کر ایک دلہا اور دلہن کی شکل بنائی جاتی ہے اور تیاری کر کے عامت المسلمین میں اعلان ہوتے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ قبرستان جاتے ہیں. جنازے کے چاروں پائے کا کاندھا دے اور 10 قدم چلے، یہ روایت سے ثابت ہے. 10 قدم چلے، یہ روایت سے ثابت. گنجائش ہو تو کچھ چلے، چلنا چاہیے، اس میں فائدہ ہے. میت کا جو آدمی کسی مرنے والے سے محبت رکھے، اس کا جنازہ اپنے کاندھوں پر اٹھائے اور 10 قدم چلے، اس نے اس کی محبت کا حق ادا کر دیا. یہ بھی حدیث ہے. اس نے اس کی محبت کا حق ادا کر دیا. جنازے کے ساتھ چلے، چاروں پائے کاندھے پر آنے چاہیے، یہی ترتیب ہے ہماری. اور 10 قدم چلا، اس نے میت کی محبت کا حق ادا کر دیا. قبرستان لے جانے کے بعد پہلے جنازہ رکھ دے، پہلے جنازہ رکھے پھر بعد میں خود بیٹھے. پہلے سے نہ بیٹھے، پہلے آدمی خود بیٹھے، جنازہ بیٹھنے دے، پھر آدمی خود بیٹھے. اس کے اکرام میں قبلے کی طرف سے اس کو اتارے اور اتارنے والا کہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. یوں کہہ کر کے اس کو قبر کے اندر اتارنا چاہیے. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یوں کہہ کر کے قبر کے اندر اس کو اتارے. عورت ساتھ ہے. اب مردوں کو دور بیٹھ جانا چاہیے، پھر وہاں شور پکڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غیر محرم مت جاؤ، غیر محرم مت جاؤ، کیا مطلب اس کا؟ ہر ایک کو معلوم ہے کہ عورت ہے، جنازے کے اوپر دوپٹہ ڈالا ہوا ہے، یہ علامت ہے. جو محرم رشتہ دار قبر میں اترنے کا کام کریں گے وہ وہاں بیٹھے، باقی سب دور دور بیٹھ جائے. اور جب قبر ڈھانپ دی جائے پھر اس کے لیے ایصال ثواب کے لیے آیت سرحانے پر سورہ بقرہ کا ابتدائی رکوع اور آخر میں آمن الرسول سے آخری رکوع پڑھا جائے. اور ایک بہت بڑی اسلام کی بات، جو لوگ قبرستان گئے ہیں وہ ایک مرتبہ مٹھی بھر مٹی اٹھائے، منہا خلقناکم، پاٹ ڈھانپ دینے کے بعد منہا خلقناکم ڈال دیا، ومنہا نعیدکم ڈال دیا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ کام کرنے کا ہے، لیکن عام طور پر اس میں غفلت ہوتی ہے. ایک آدمی کا انتقال ہو، بہت اچھا انسان ہے، انتقال کے بعد عمل تولے گئے، نیکیاں اوپر جاتی ہیں، کبھی بھاری ہو جاتی ہے، کبھی برائیاں بھاری ہو جاتی ہیں. اتنے میں
اس کی برائیوں کا پلہ بھاری ہو گیا. یہ حدیث میں نے پہلی مرتبہ دیکھی. ابھی اس کی برائیوں کا پلہ بھاری ہو گیا. میں نے کہا نا مطالعے سے انسان کی جہالت کھلتی. پڑھنا چاہیے, اسے جہالت کھلے گی, علم آئے گا. اتنے میں جب دیکھا کہ برائی کا پلہ بھاری ہو گیا, اچانک قبر میں ایک پرزہ اڑا اور پرزہ اڑ کر کے نیکیوں کے پلڑے میں آ گیا اور نیکی کا پلہ وزندہ ہو گیا. یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, وہ میں بتانا چاہتا ہوں. کہاں ایک مرتبہ ایک جنازے کے ساتھ ایک قبرستان گیا تھا. وہ میرے رشتہ دار کا بھی نبی تھا. میں نے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. وہ میری مشتبر مٹھی کی مٹی تھی جس نے میرے میزان کا پلہ بھاری کر دیا. اس لیے یہ کرنا ہے. ہمارے یہاں جاتی کے بڑی تعداد, لیکن کیا کرتے ہیں, دور بیٹھتے ہیں. بیٹھے دور, لیکن یہ مٹی ڈالتے ہو موٹا کریں گے, ان کی مٹی اندر ڈالیں گے, وہ منع ہے. اچھا ایک بات رہ گئی, اندر ان کی مٹی ڈالنے کا مطلب کچھ نہیں ہے, یہ کرنے کا ہے. جو نہیں کرنے کا ہے وہ امت پہلے کرے گی. یہاں تو ماحول ہے. ہم جب ایسے دیہاتوں میں جاتے ہیں جہاں نظام نہیں ہوتا ہے, تجہیز و تکفین کے مسائل لوگوں کے علموں میں نہیں ہوتے ہیں, عجیب کوحرام مچا ہوا ہوتا ہے. بکریے میں کل کی مٹی گھومتی ہے, بیچارہ پڑا ہوا نہیں پڑا ہوا, پھر وہ قبر کے اندر ڈالی جاتی ہے. ایک تو آیت قرآنی جس کے ساتھ مس ہوئی اس کو اندر ڈالا, اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. یہ ثابت ہے وہ کام امت نہیں کرے گی, یہ ثابت ہے وہ کام نہیں کرے گی. اس لیے پیچھے اس کے پیچھے کا بنیاد کیا ہے, علم ہے. میں نے کہا کہ جہالت کھلتی ہے اسٹڈی سے, مطالعے سے جہالت کھلتی. امت نے پڑھنا چھوڑ دیا. پڑھنے سے عالم مولوی صاحب مراد نہیں. دین اور مذہب ہمارا مسلم ہے, ہر زبان میں ہے. ایک زمانے میں عربی سے ٹرانسلیشن فارسی میں ہوا, ایک زمانے میں فارسی سے سنسکرت ہوا, ایک زمانے میں ہندی ہوا, اب اردو ہو رہا ہے. الگ الگ لینگویج میں دنیا کی تمام زبانوں کے اندر 209 زبانیں بولی جاتی ہے. ہر زبان کے اندر اسلام کا ٹرانسلیشن موجود ہے, اور جتنا اسلام کا ہے اتنا کسی کا نہیں. اب اس کو دفن کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ احد, اپنے عزیز قریب رشتہ دار ہے, جب لوگ 40 قدم دور چلے جائے, اتاہ ملکان, بخاری کی کتاب الجنائز کی روایت, 2 فرشتے آتے, اس کو ہم نے لٹا دیا, بیٹھا کرتے ہیں. وَيُجْلِسَانِهِ وَيُقْعِدَانِهِ, ایک ہے جلسہ, ایک ہے قعدہ. نماز میں دونوں ہم کرتے ہیں, نماز میں جلسہ بھی کرتے ہیں, قعدہ. 2 سجدوں کے درمیان کی بیٹھک کو جلسہ کہتے ہیں, اور التحیات کی مقدار بیٹھنے کو قاعدہ کہتے ہیں. قعدہ کا معنی بھی عربی میں بیٹھنا اور جلسہ کا معنی بھی عربی میں بیٹھنا. تو پھر قعدہ اور جلسہ کیوں استعمال کیا؟ عربی گرامر میں بہت پہنچ ہے. جلسہ تھوڑی دیر بیٹھنے کو کہا جاتا ہے, قعدہ لمبی دیر بیٹھنے کو کہا جاتا ہے. یجلسانہ سلا دیا ہے تو بیٹھا کرتے ہیں, وہی قعدانہ اور برابر بٹھا دیتے ہیں. کیسا بٹھاتے ہیں یہ جانے والا. یہ میت کو جب بٹھا دیا جاتا ہے, 40 قدم لوگ دور چلے گئے, پھر 2 فرشتے آئیں گے, بیٹھا کر کے بٹھا دیں گے. یہ جانے والوں کی قدموں کی آہٹ قبر میں سنتا ہے. جتنے لوگ گئے نا ان کے چپلوں کی آواز اندر سنتا ہے, اور دیکھتا بھی یہ کون کون آیا ہے. یہ بخاری کی کتاب الجنائز کی روایت ہے. اس کے وروت یقین کرنے والا کافر ہے. سمجھو اب صحیح قریب کا آدمی ہے, 40 قدم زیادہ نہیں ہے, یہاں سے مسجد کے باہر نکل کے 40 قدم ہو گئے. تصور کریں یہ آ گئے. ان کو منکر کہتے ہیں, ان کو نقیب کہتے ہیں. بہت ڈراؤنی شکل ہوتی ہے. زمین کو پھاڑتے ہوئے چیرتے ہوئے اندر داخل ہوتے ہیں, اوپر سے نہیں آتے. زمین چیرتے ہیں اور اپنے ناخنوں سے زمین کو ہٹاتے ہوئے
منکر اور نکیر عجیب ترجمہ کیا ہے. بہت ڈراؤنی شکل ہوتی, اپنے جبڑوں سے زمین کو ہٹاتے ہوئے, اپنے بالوں کے ناخنوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آ کر کے اسے سوال کرتے ہیں, ماں رب ہوگا, من نبی ماں دین ہوگا. رابعہ بصریہ عجیب عورت تھی, حسن بصری کے ٹائم میں ہوئی, تابعیہ تھی, بڑی پہنچی ہوئی عورت ذات, تعریف لکھی گئی دو رابعہ میں. ایک عدویہ ہے, یہ قبیلے کا فرق ہے, اور یہ بصرہ کی تھی رابعہ, بہت پاک باز, اس کی گودری کو کوئی ہاتھ نہ لگا ہے, عبادت اور ریاضت میں بہت وقت گزارا. انتقال ہوا, اپنی گودری یعنی چادر جس میں عبادت کرتی تھی, جب انتقال ہوا, ان کی شاگردان نے, ان کی خدمت کرنے والی نے, ان کے پاس رہنے والی نے خواب میں زیارت ہوئی, پوچھا کہ منکر نکیر کے سوال کے جواب میں کیا رہا. رابعہ بصریہ نے جب ان سے پوچھا فرشتے نے, من ربک, کیا تم کہاں سے آتے ہو؟ آسمان سے آئے ہو نا ملائے اعلیٰ سے. کتنی مسافت ہے؟ 500 برس کی. 500 برس کی مسافت طے کر کے تم آئے ہو, تم اپنے رب کو نہیں بھولے ہو. رابعہ 4 فٹ زمین کے اندر آئی, اپنے پروردگار کو بھول گئی. یہ تو کوئی عورت ہے, کیسا سوال کیا. میں نے ان سے سوال کیا ڈائریکٹ کہ تم آسمان سے چھوٹے ہو نا ملائے اعلیٰ سے میرے روح نکالنے کے لیے. 500 برس کی مسافت تم نے طے کی, حدیث میں ہے, ترمذی میں روایت ہے, 500 برس کی مسافت ہے. تم اپنے رب کو بھول بیٹھے ہو, تو کیا میں 4 گز زمین میں آنے کے بعد میرے رب کو بھول جاؤں گی؟ تمہارے سوال جواب ہو گئے. پھر پوچھا کہ وہ تمہاری گودری کا کیا ہوا, جس کو قائم کر کے تم مصلی گودری جس پر نماز پڑھا کرتے تھے, تو کہ اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا, اور جنت الفردوس میں وہ میرا لباس بن کر کے اللہ مجھے لٹائے گا, وہ اللہ کی جگہ امانت ہو گئی. عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں. حسن بصری کا ٹائم تھا. ایک مرتبہ رابعہ بصری عورت ذات تھی, ایک مسئلہ درپیش ہو گئے تو پوچھنے گئی, تو حسن گھر میں نہیں تھی. کہاں گئے؟ کہا یہ وقت ان کی عبادت کا ہے, تو وہ سمندر کے کنارے ٹہلنے گئے. سمندر کا جاری پانی اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے. ہمارا قبرستان دریا کے کنارے پر ہے, اسے دیکھ پالیے ہے کہ سمندر کے جاری پانی کی تسبیح سے پورے قبرستان والوں کو فائدہ 24 دن کے ہو رہا ہے. الحمدللہ, یہ ہمارے لیے خصوصیت ہے. جاری پانی اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے, اور اس کی تسبیح کا فائدہ قبر میں ہوتا ہی ہے. طے شدہ بات ہے. میں آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے چند واقعات ذکر کروں گا. یہ میرا ابھی کا تازہ مطالعہ ہے. اب دستک بھی کہاں, وہ تو وہاں گئے ہیں. حسن بصری صاحب کرامت بزرگ تھے. اب بیچارے لوگوں میں نالج تو نہیں ہے, یہ ولیوں کو نہیں مانتا ہے, یہ ولیوں کی کرامت نہیں مانتا ہے, یہ نبیوں کو نہیں مانتا ہے. ارے کھیلے کہیں کے, ولیوں کی کرامت تو حق ہے, اہل سنت پر جماعت کا متفقہ مذہب ہے. ولی کی کرامت نہ مانی تو بے وقوف. اب لوگوں کو عمدہ پاٹ پڑھاتے ہیں, لیکن ولی کو تو جانتا نہیں کہ ولی کسے کہتے ہیں. لفظ ولی کا ترجمہ تو بتا دو, ولی یا یلی. اس کا معنی قریب ہونا, متصل ہونا. عبادت اور ریاضت کر کے آدمی اللہ کو اپنے فیور میں ایسا کر لیتا ہے کہ وہ اللہ کو بالکل قریب کر لیتا ہے. اس لیے ولی کو ولی کہتے ہیں. اس کا اللہ سے کنیکشن بہت نزدیک کا ہو جاتا ہے. یہ ولی یلی کا معنی قریب ہونے والا, تو اللہ سے یہ قریب ہوتا ہے. تو وہ مصلی بچھائے ہوئے. اب ان کی دماغ میں کمری تھی, میں پریشان ہوں, میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے, میں اس کو کیا سوچی کہ وہاں جا کر عبادت کرتا ہے, گھر میں عبادت نہیں ہو سکتی ہے. دل میں خیال پیدا ہوا, تو گئی وہ تو دریا کنارے. تو حسن بصری نے تو پانی پر مصلی ٹکا لیا ہے, اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں. پانی پر مصلی ٹکا لیا, نماز پڑھ رہے ہیں. رابعہ بصریہ عورت ذات تھی, ہاں بہت کرامت دکھانے والا ہو گیا ہے. اب ان کی کرامت ہوا میں مصلی ٹکا دیتی تھی. عین سمندر میں جہاں رابعہ بصریہ کا حسن بصری کا مصلی ٹکایا ہوا تھا, رابعہ بصریہ نے آگے مصلی ٹکا دیا. حسن بصری نے کان پکڑ لی,
جلدی سمیت کرامت سمیت کر کے دریا کنارے آ گئے اور کہا حسن اگر پانی پر مسلح بچھا کر کے قائم کر کے اپنی ریاضت اور مجاہدہ کر لینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں، اس لیے کہ کشتیاں بھی سمندر کے پانی پر ہی ٹھہرا کرتی اور دیکھ ہواؤں میں مسلح ٹیکا دینا کوئی کمال کی بات نہیں، اس لیے کہ مکھیاں بھی تو ہوا میں اڑا کرتی ہے، کیسی اصلاح کی اس کا واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ رابعہ بصریہ کوئی آدمی قبرستان گیا، اس نے یاسین شریف پڑھا، حدیث میں جمعہ کا دن اور علماء تفسیر میں لکھا ہفتے کی مقدار، جمعہ کو جاوے یا ہفتے میں ایک مرتبہ جائے، ماں کی قبر کے پاس گیا، باپ کی قبر کے پاس گیا، کسی رشتہ دار کی قبر کے پاس گیا، پوری یاسین شریف اس نے پڑھ لی، اس لیے وہاں یاسین شریف رکھی ہوئی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ قبرستان کے گیٹ کے پلر کے پاس جو بیٹی رکھی ہوئی ہے میرے بزرگوں، وہاں سے لے کر یاسین پڑھ کر وہاں نہ رکھیں، اللہ کا کلام ہے، اس کو عبادت گاہ میں تو چھوڑ دو، اتنی تو تکلیف لے لو، عبادت گاہ میں چھوڑ دو، وہاں دھوپ میں اس یاسین پر سیدھا سورج کی شعاعیں گرتی ہے، اس کا قدر بھی اڑ جاتا ہے، بہت غلط چیز۔ اللہ کے کلام سے اتنی محبت نہ، اسی بستی کا ایک واقعہ ہے، ایک صاحب کے یہاں قرآن اتنا مانوس بھی نہیں تھا، وہ شادی میں ملا ہوا تھا، پڑھتے ہوئے بہت ضعیف ہو گیا تھا، اس نے کہا مولوی صاحب اس کو لے جا کر کے تم علاج کرو، عظمت تھی، دل میں قدر تھی، اور کہا ہم گنہگار ہیں، ہم ان کی رعایت نہیں کر سکیں گے، تو میں نے ایک جگہ پر ایک کانچ کے اس کے اندر اس بوسیدہ قرآن کو رکھ دیا۔ آج کل لوگ کیا کہتے ہیں جونا پاٹیلا قرآن میں ورکھا چھے قبرستان میں جائے دفنا ہے، اور وہاں ایک جگہ رکھے نیچے منع ہے۔ المقبرہ ما اُزِلَ لِدَفْنِ الْمَوْتَى، قبرستان کہتے ہی کہ اس کو جو مردوں کو دفن کرنے کے لیے، کون معلوم آنے والی نسلوں کو یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا، وہ لکھے ہوئے بورڈ کب باقی رہتے ہیں، ایک وقف ایریا ہے جس میں لاشائے میت ہی دفنایا جا سکتا ہے، لاشائے میت کے علاوہ کوئی دفنایا نہیں جاتا۔ ارے مسلمانوں، اللہ کے کلام کی عظمت دل میں ہو تو ٹھیکروں کے لیے شوکیس بناتے ہیں جس کی کوئی ویلیو نہیں، اور ان برتنوں کے لیے تو کیا اللہ کے عزت کی قسم خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں ایک کانچ کا شوکیس بنا دو اور وہ سیدھا قرآن گھر میں رکھو، اللہ کے عزت کی قسم زلزلے میں بھی تمہارا گھر متاثر نہیں ہوگا۔ اللہ کے کلام کی عظمت دل میں رکھو۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یاسین شریف پڑھی، اس کے ہر کلمے پر، ہر لفظ پر اس کے الفاظ اور حروف کی گنتی کے مطابق اللہ کی مغفرت اس کے لیے عام ہو جاتی ہے۔ اتنا بڑا فائدہ ہے۔ 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی قبرستان جا کر اور ایصال ثواب کیا۔ اس قبرستان میں جتنے بھی مرحوم دفن ہوئے ہیں ان کی گنتی کے برابر ثواب پڑھنے والے کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ 11 مرتبہ قل هو اللہ احد کی سورت پڑھی اس قبرستان میں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس قبرستان میں ابھی جو دفن ہو رہے ہیں اس کے نیچے قبر، اس کے نیچے قبر 15 فٹ کی کھودائی پر ابھی پچھلے سالوں میں تیسرے مرحلہ بھی میں نے قبر کا دیکھا ہے، یعنی 3 مار، یہ تیسرا مار ہے ایک جگہ کی بات، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں وہ جگہ، اور میرے ساتھ 30-35 ساتھیوں نے بھی اندر تکتا تھا، اوپر قبر، پھر کھودائی کے بعد قبر، پھر کھودائی کے بعد قبر، ہم نے تقریباً 12 سے 15 فٹ کی کھودائی کی تھی، اس میں وہاں پر بھی وہ قبر کا تختہ ملا تھا۔ معلوم یہ ہوا بہت پرانا قبرستان ہے، بہت پرانا قبرستان ہے، اور یہاں ان تمام کی تعداد کے برابر پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔
اور عام طریقے سے 3 مرتبہ قل هو اللہ اکبر ہر پیر جمعرات کو نبی بقی گایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر جمعرات کو بقی گایا کرتے تھے. مہینے میں ایک مرتبہ شہدائے احد تشریف لے جایا کرتے تھے. لہذا اپنے مرنے والوں کو یاد رکھا کرو، جایا کرو، اصالہ ثواب کیا کرو. جو حافظ علی مولا چھوٹی ہے ان کا تو فریضہ ہے روزانہ بلا ناغہ یاسین اور اللہ کا دیا ہوا علم اپنے مرحومین کے لیے اصالہ ثواب، ہماری مغفرت کے لیے اور ان کے لیے. آخری واقعہ ذکر کر دو. ایک بہت بڑے بزرگ انہوں نے 3 مرتبہ قل هو اللہ بہت پڑھی. مکہ المکرمہ کا واقعہ ہے، میرا نام ذہن سے نکل چکا. 3 مرتبہ مکہ المکرمہ کے قبرستان تشریف لے گئے. 3 مرتبہ قل هو اللہ بہت پڑھی اور پڑھ کر کے ان کے لیے اصالہ ثواب کیا. خواب میں سو گئے، زیارت ہوئی، اسی قبرستان کے اندر سو گئے. اللہ تعالیٰ نے قبرستان کے حالات کھولے، سارے مرحومین باہر آ گئے. تو اس بزرگ نے کہا کیا کہیں باس عادل موت تو نہیں ہو گیا کہ تم لوگ اپنی قبروں سے باہر آ کر کے سب حلقہ باندھ کر کے بیٹھ گئے مکہ مکرمہ میں، قبرستان میں حلقہ باندھ کر بیٹھ گئے. کہا بات ایسی نہیں ہے. 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر کے اصالہ ثواب کیا ہے. 1 سال گزر گیا، 1 سال گزر گیا، اس کا ثواب لیتے 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 1 سال گزر گیا، اب تک اس کا ثواب ہم حاصل کر رہے ہیں. 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 1 سال تک وہ ثواب حاصل کر رہے ہیں. لہذا اصالہ ثواب کرے. مرحومہ جمعہ کا دن اللہ کی رحمت کے آغوش میں تشریف لے گئی. زندگی بھر کبھی بھی کوئی دوائی نہیں، کوئی ٹیبلٹ بھی نہیں، ایک محنت مشقت کی زندگی. اپنے شوہر، اپنے خاندان، اپنے بھائی بہن، اپنے اعزاء اقارب، الحمدللہ ایک خوشگوار زندگی گزری. اخیر میں اللہ کو ایک امتحان مقصود تھا، اس امتحان سے گزر گئے. اور جمعہ کے دن نماز فجر کے بعد بلکہ اشراق کے بعد چاشت کے وقت کلمے کے ساتھ دار فانی سے دار البقا کی طرف تشریف لے گئی اور اللہ کی رحمت کے آغوش میں تشریف لے گئی. المؤمن ضد قریب والفاجر کب لعیب. مسلمان بولا بالا ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے، اور فاجر کافر فاجر ہوتا ہے، وکیل ہوتا ہے. المؤمن ضد قریب، یہ صفات تھے پرانے لوگوں کی. اللہ کی رحمت کے آغوش میں تشریف لے گئی اور ہاشم بھائی بھی اس سے پہلے اللہ کی رحمت کے آغوش میں تشریف لے گئے. ہم اور آپ بھی اس دار فانی کو ایک دن چھوڑ کر کے دار البقا کی طرف رخصت ہو جائیں گے. انسان سوچے چند دن کا یہ کھیل ہے، پھر اس کے بعد قبر کے اندر میٹھی نیند سونا ہے. اشما شئت فإنک میت واحبب علی من شئت فإنک مفارقہ. اشما شئت فإنک میت، جو چاہے زندگی گزار لو، ایک دن مرنا ہے. واحبب علی من شئت فإنک مفارقہ، جس سے چاہے محبت کر لو، ایک دن جدا یقینی. دار الفنا سے دار البقا کا سفر ہر ایک کے لیے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کروٹ مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی روح کو علیین میں داخل فرمائے، انہیں جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرمائے. خاندان میں، بھائیوں میں، بھائیوں کی اولاد میں، اپنی اولاد میں، یعنی پوتوں میں، نواسوں میں، نواسیوں میں ایک سلسلہ تعلیم کا ہے. بس درخواست تو یہ ہے کہ اصالہ ثواب کیا کریں، پہنچتا ہے قبرستان جایا کریں، حاضری دیا کریں. ایسا نہیں کہ 40ویں کب، بلکہ ہر بیت جمعرات کا معمول بنا لیں. اپنے رشتہ دار خصوصاً ماں باپ کے یہاں تو جانا بھی چاہیے. ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد حنیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہنے نہ تشریف لے گئے. حضرت کے بھائیوں نے والد صاحب کے انتقال کے بعد تانا حنیف کو میسج دے دو، وہ میرے گھر بھی آیا ہے. تو والد حضرت نے فرمایا کہ ہاں ابھی مجھے
मशगूली की वजह से महीना हो गए तो मैं बाप की कब्र पर नहीं जा सका। तो उस मरने वाले बाप ने कहा कि हाँ, काफी दिन हो गए हनीफ मेरे घर नहीं आया है। मालूम क्या हुआ कि वो भी याद करते हैं, हमारे नाम के साथ, हमारे माँ बाप के नाम के साथ वो पहुंचा दिया जाता है। लिहाजा इसाले सवाब कर आखिरी दिन में एक मरतबा दुरूद, 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद, रकीब 1 मरतबा दुरूद, ये पढ़ करके कुल आलम के मरहूमिन मुस्लिमीन की नियत कर लो, इंशाअल्लाह एक कुरान उनकी कब्र में जाएगा। मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है, आखिरी दर्जे पे इतना तो कर सकते हैं। लिहाजा इसकी कोशिश करें और अपने मरने वालों की खूबियां बयान करें। एक मरतबा किसी का इंतकाल हो गया, साहबा बहुत तारीफ करने लगे। आका ने फरमाया वजबत वजबत वजबत। एक मौका था, साहबाए किराम में तज़किरा हुआ, अच्छा आदमी नहीं मरा। आपने फरमाया वजबत वजबत वजबत। सैयदना फारूक आज़म ने पूछ लिया, नबी जी ये क्या वजबत वजबत? कहा अंतुम शुहदाउल्लाहि अलल अर्द, ऐ लोगों तुम अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के गवाह हो, तुम अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के गवाह हो। उज़कुरू महसीन मौताकुम, तुमने गवाही दी अच्छे होने की, जन्नत वाजिब हो गई। तुमने गवाही दी बुरा होने की, जहन्नम वाजिब हो गई। उज़कुरू महसीन मौताकुम, लिहाजा अपने मरने वालों की खूबियां बयान करो, इनकी सिफात बयान करो, इनकी अच्छाइयां बयान करो। अल्लाह ताला गरीब की रहमत फरमाए। 1 मरतबा दुरूद शरीफ, 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़कर आलम के मरहूमिन मुस्लिमीन के लिए इसाले सवाब